یا پھر اپنے عظیم پیغمبر کی طرح سلیب پر چڑھا دیا جاؤں۔ یہ کہتے کہتے جولسن ثانی بہت زیادہ غمزدہ نظر آنے لگا تھا اور اس کی آنکھوں سے بھی ہلکی ہلکی نمی جھلکنے لگی تھی۔ انطاکیہ کا حاکم ڈیمورا جولسن کی باتوں سے بہت زیادہ متاثر ہوا۔ میں اس سلسلے میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ البتہ جولسن کے دل مرانی کا جذبہ شدت کے ساتھ دوبارہ کروٹیں لینے لگا۔ ڈیمورا کو جذباتی پا کر اس نے بڑی عیاری کے ساتھ ایک اور چال چلی۔ کچھ سپاہی تو میرے ساتھ ہیں، مگر ان کی تعداد ایک بڑی جنگ کے لیے کافی نہیں۔ اگر حاکم انطاکیہ اپنی کچھ فوج عنایت کر دے تو میں دوبارہ ایڈیسا کے قلعے پر صلیبی پرچم لہرا سکتا ہوں۔ کچھ مذہبی جذبات کا اشتعال اور کچھ جوش انگیز تقریر کا اثر۔ ڈیمورا فوری طور پر راضی ہو گیا اور پھر بڑی رازداری کے ساتھ ایڈیسا پر حملے کی منصوبہ سازی ہونے لگی۔ سلطان عماد الدین زنگی کی سلطنت دو بھائیوں میں تقسیم ہونے کے بعد نجم الدین ایوب اپنے بیوی بچوں کو لے کر موصل سے شام چلا گیا، اور جو سلطان نور الدین زنگی کے حصے میں آیا تھا۔ نجم الدین ایوب کو سلطان عماد الدین زنگی مرحوم کے دونوں بیٹوں سیف الدین غازی اور نور الدین محمود سے محبت تھی، مگر وہ سلطان نور الدین زنگی سے خاص عقیدت رکھتا تھا، اور اس کی وجہ ایک ہی تھی کہ سلطان نور الدین زنگی اپنے بڑے بھائی کے مقابلے میں زیادہ پاک باز نوجوان تھا۔ سلطان نور الدین زنگی نے بھی نجم الدین ایوب کی شاندار پذیرائی کی اور اسے اپنے فوج کا سالار بنا دیا۔ اس کے ساتھ ہی سلطان نے اس وقت کے مشہور عالم ابن ارسطو کو قاضی کے عہدے پر فائز کر دیا اور انہیں یہ ذمہ داری بھی سونپ دی کہ شام کے بڑے بڑے شہروں میں درسگاہیں قائم کریں تاکہ مسلمانوں میں تعلیم عام ہو۔ ابن ارسطو کے قاضی ہونے کا سب سے بڑا فائدہ یوسف یعنی صلاح الدین کو پہنچا۔ اس وقت یوسف کی عمر 10 سال تھی۔ اگرچہ اپنے والد نجم الدین کے اصرار پر اس نے گھوڑ سواری، تیر اندازی اور شمشیر زنی کی تربیت حاصل کرنی شروع کر دی تھی، لیکن حقیقتاً اس کا دل کتابوں کی طرف مائل تھا۔ وہ اپنا بیشتر وقت قاضی ابن مرسون کی خدمت میں گزارتا تھا اور ان کی تقریریں بہت غور سے سنتا تھا۔ ابھی سلطان نور الدین زنگی اپنی سلطنت کے استحکام میں مصروف تھا کہ بلا شبہ جاسوسی کے نگران ارقم نے سلطان کو ایک پریشان کن اطلاع دیتے ہوئے کہا، ایڈیسا کی آزادی خطرے میں ہے، بگوڑا جولسن ثانی دوبارہ حملے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ سلطان نور الدین زنگی نے بڑی حیرت سے یہ خبر سنی۔ ہماری اطلاع کے مطابق بابا مرحوم مغفور نے جولسن کی کمر ہمیشہ کے لیے توڑ دی تھی، پھر وہ انسان ایڈیسا پر یلغار کس طرح کر سکتا ہے؟ صلیبیوں نے اسے ایک نئی فوجی قوت عطا کی ہے۔ ارقم نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، انطاکیہ کا حاکم ڈیمورا اس کی پشت پر ہے۔ مزید یہ کہ آرمینیا کے عیسائی باشندوں نے بھی جولسن کو مالی مدد دینے کا وعدہ کیا ہے۔ سلطان نور الدین زنگی نے فوراً اپنے سالار نجم الدین ایوب اور اس کے چھوٹے بھائی اسد الدین شیرخو کو خلوت میں طلب کر لیا۔ پھر دونوں بھائیوں نے سلطان کو ایک ہی مشورہ دیا کہ بلاتاخیر ایڈیسا کی طرف پیش قدمی کی جائے تاکہ سلطان مرحوم کی اس تاریخ ساز فتح کو برقرار رکھا جائے۔ سلطان نور الدین زنگی اپنے لشکر لے کر قہرناک آندھی کی رفتار سے ایڈیسا کی طرف بڑھے، مگر اس سے پہلے نومبر 1145 عیسوی میں جولسن ثانی نے اور گہری نیند میں ڈوبے ہوئے ترکمان پہرے داروں کو قتل کر کے شہر پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد عیسائی حکمران اور اس کے فوجیوں نے اپنے جسموں سے انسانیت کی قبائیں اتار کر وحشی درندوں کی کھالیں پہن لی۔ وہ اپنے خونخوار دانتوں اور نوکیلے پنجوں کے ساتھ مسلمانوں پر جھپٹ پڑے۔ صلیبیوں کو ان کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے مسلمان بوڑھوں اور بچوں کو بھی اپنے گھوڑوں کی ٹاپوں سے رونٹ ڈالا۔ پردہ دار اور معصوم دو شہزادوں کی بے آبروئی کی گئی، پھر انہیں قتل کر کے ان کی لاش عام راستوں پر پھینک دی گئی۔ جولسن ثانی گھوڑے کی پشت پر سوار شہر کے گرد و نواح میں ایک درندے کی طرح دوڑتا پھر رہا تھا اور بار بار اپنی شمشیر کو ہوا میں لہراتا اور فتح ایڈیسا سلطان عماد الدین زنگی مرحوم کی روح کو مخاطب کر کے کہتا، تو اپنے ہم مذہبوں کا حشر دیکھ رہا ہے؟ پھر خود ہی جواب دیتا، مگر تو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ تیری تو ہڈیاں بھی قبر میں گل سڑ کر خاک ہو چکی ہوگی۔
مسلمانوں کے اس قتل عام سے فارغ ہو کر جوسن ثانی ایڈیسا کے قلعے کی طرف بڑھا۔ قلعے کے محصور مسلمانوں نے بڑی شجاعت کے ساتھ کی فوج کا مقابلہ کیا۔ پھر جب مسلمانوں کے دلوں میں یہ خدشہ ابھرنے لگا کہ وہ پسپا ہو جائیں گے اور صلیبی لشکر ان پر غالب آ جائے گا، تو عین اسی وقت تائید غیبی کی طرح سلطان نور الدین زنگی اپنی تازہ دم فوج کے ساتھ ایڈیسا آ پہنچے۔ یہ ایک آفت ناگہانی تھی جسے دیکھ کر جوسن ثانی بدحواس ہو گیا۔ اس کی پشت پر سلطان نور الدین زنگی کا لشکر تھا اور مقابل قلعہ ایڈیسا کے محافظ سپاہی گویا صلیبی لشکر چکی کے دو پارٹوں کے درمیان تھے۔ پھر تھوڑی ہی دیر میں جنگ کا نقشہ بدل گیا۔ مجاہدین اسلام کے نیزے صلیبی سپاہیوں کی ہڈیاں توڑ کر سینوں کے پار ہونے لگی اور ان کے سرپتی ہوئی فصل کی طرح کٹ کٹ کر زمین پر گرنے لگے۔ جوسن ثانی بڑی مشکل سے جان بچا کر بھاگا۔ اس کے ساتھ بچے کچے عیسائی سپاہی تھے جن کی تعداد بہت مختصر تھی۔ جوسن کے فرار کا منظر دیکھ کر سلطان نور الدین زنگی نے نہایت غضبناک لہجے میں اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، اس درندے کا وہاں تک تعاقب کرو کہ اللہ کی وسیع و عریض زمین تنگ ہو جائے اور اس کے لیے کوئی جائے اما باقی نہ رہے۔ اگر وہ تمہاری شمشیروں کی زد میں آ جائے تو اسے قتل مت کرنا، میری آنکھیں اسے گرفتاری کی حالت میں دیکھ کر زیادہ روشن ہوگی اور میرے بے قرار دل کو زیادہ اطمینان حاصل ہوگا۔ اپنے سلطان کا حکم سن کر مجاہدین اسلام عقابوں کی طرح اپنے شکار پر جھپٹے اور دریائے فرات تک صلیبی لشکر کا تعاقب کیا۔ انجام کار ایک معمولی بزامت کے بعد عیسائی سپاہیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور جوسن ثانی زندہ گرفتار ہوا۔ وہ ارض شام کے باشندوں کے لیے بڑا ہی عجیب دن تھا جب وہ شہر کی عام شہراؤں پر کھڑے شدید اضطراب کے عالم میں ایک عبرتناک منظر دیکھ رہے مسلمان سابق حکمران جوسن ثانی کو کھینچتے ہوئے دربار شام کی طرف لے جا رہے تھے۔ ان کے پیروں پر ساتھ سے اس کی گردن جھکی ہوئی تھی۔ شام کے غیظ و غضب کا یہ عالم تھا، اگر سلطان نور الدین کا حکم درمیان میں حائل نہ ہوتا تو وہ اسے سرعام سنگسار کر دیتے۔ پھر بھی ان کے ہونٹوں پر شدید حرف ملامت تھی۔ کوئی کہہ رہا تھا، یہ ہے وہ سورما جس نے بوڑھوں بچوں کو تہ تیگ کیا اور کلمہ دو شہزاؤں کو آبرو ریزی کی۔ کسی نے اپنی نفرت کا اظہار یوں کیا، تجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ کسی مسلمان نے سپاہیوں کو مخاطب کر کے کہا، ہماری طرف سے سلطان کی خدمت میں عرض کر دینا کہ اسے ایک بار میں قتل نہ کرے، تڑپا تڑپا کر مارے، اس کے جسم کا ایک ایک حصہ الگ کرے، دنیا میں اذیت دینے کے جس قدر طریقے ہیں وہ سب اس پر آزمائے۔ ایک تو سورج کی گرمی، دوسرے ذلت اور رسوائی کا یہ تماشا۔ جوسن ثانی پسینے میں نہایا ہوا تھا اور اس کا سر بدستور جھکا ہوا تھا۔ دوسری طرف دربار شام کا عجیب رنگ تھا۔ سلطان نور الدین زنگی اپنے وزیروں اور شمشیروں اور سالاروں کے ساتھ تخت پر جلوہ افروز تھے۔ سلطان کے برابر قاضی شیرہ بن ارسون کی کرسی تھی۔ تمام درباریوں کے مضطرب نگاہیں دروازے پر مرکوز تھیں۔ سب کو ایک شخص کا انتظار تھا اور وہ جوسن ثانی کے سوا کوئی دوسرا نہیں تھا۔ آخر کشمکش انتظار ختم ہوئی اور دربار شام بیڑیوں کے ہلکے ہلکے شور سے گونج اٹھا۔ یہ شور ان بیڑیوں کا تھا جو مفکران جوسن ثانی کے پیروں میں پڑی ہوئی تھی۔ تمام درباری اسی جابر و شفاق انسان کا انتظار کر رہے تھے۔ ثانی کو پابا زنجیر دربار کے چہرے ناقابل بیان مسرت کے احساس سے چمک اٹھے۔ خود سلطان نور الدین زنگی خوشی کا یہ عالم تھا کہ وہ جوش و اضطراب میں کھڑے ہو گئے اور سر دربار اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ سلطان نور الدین زنگی کی تقلید میں دوسرے درباری بھی کھڑے ہو گئے، وہ بھی دبی دبی آواز میں اپنے اللہ کی کبریائی بیان کرنے لگے۔ مجاہدین اسلام کو یہ عظیم الشان فتح مبارک ہو، یہ کہہ کر سلطان نور الدین زنگی دوبارہ تخت پر بیٹھ گئے۔ مسلمان سپاہی زنجیروں میں جکڑے ہوئے جوسن کو لے کر آگے بڑھے، وہ تخت سلطانی کے قریب پہنچ کر رک گئے۔ اب جوسن ثانی اور سلطان نور الدین زنگی کے درمیان صرف 2 گز کا فاصلہ حائل تھا۔ یکایک سلطان نے انتہائی قہرناک لہجے میں جوسن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میرے مرحوم والد تو تیرے سوال کا جواب نہیں دے سکتے، مگر ان کا فرزند نور الدین محمود زنگی تیری ہر بات کا جواب دے سکتا ہے۔
یہ جوسن ثانی کی اس ذلت امیز حرکت کی طرف اشارہ تھا جب عیسائی حکمران نے ایڈیسا کے مجبور و معصوم شہریوں کو قتل کرتے ہوئے سلطان عماد الدین زنگی اور ہون کو تحقیر آمیز لہجے میں آواز دے کر کہا تھا کہ وہ قبر سے نکل کر اپنی قوم کا حشر دیکھے۔ جوسن ثانی کے پاس سلطان نور الدین زنگی کے اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا، وہ سر جھکائے خاموش کھڑا رہا۔ سلطان نور الدین زنگی کی پرجلال آواز دوبارہ گونجی، اب تم مجھ سے کس سلوک کی توقع رکھتا ہے؟ جوسن ثانی نے بڑی عیاری کے ساتھ اپنا سر اٹھایا اور انتہائی عاجزانہ لہجے میں بولا، یہ مسلمانوں کی روایت رہی ہے کہ وہ اپنے دشمن کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ سلطان عالی مقام بھی اپنے ہم مذہبوں کی روایت کو برقرار رکھیں گے۔ جوسن ثانی کا طرز گفتگو دیکھ کر تمام اہل دربار حیرت زدہ رہ گئے۔ وہ فریب کار شخص بڑے عیاری کے ساتھ سلطان نور الدین زنگی کے ارد گرد رعایا کارانہ الفاظ کا جال پھیلا رہا تھا، اور عیسائیوں کی روایت کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ سلطان نور الدین زنگی نے جوسن ثانی کی درخواست کا جواب دینے کے بجائے الٹا اسی سے ایک عجیب سوال کر ڈالا۔ میں جانتا ہوں کہ عیسائیوں سے کچھ غلطیاں سرزد ہوئی ہے، جوسن ثانی نے ایک انتہائی ہوشیار شاگرد کی طرح نئی چال چلتے ہوئے کہا، مگر میں اپنی قوم کے اعمال کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ سلطان نور الدین زنگی بڑے صبر و تحمل کے انسان تھے، مگر جوسن ثانی کی بات سن کر شعلے کی طرح بھڑک اٹھے۔ تیرا اپنا اعمال نامہ ان لوگوں سے کم سیاہ نہیں ہے۔ سلطان عالی مقام میں اپنے اس سیاہ اعمال نامے کا ذکر کرنے والا تھا کہ آپ نے درمیان سے میری بات کاٹ دی۔ جوسن ثانی نے کہ فتنہ گر ذہن نے ایک اور کروٹ لی، میں خداوند خدا کو درمیان میں لا کر اپنے تمام سے ایک گوشہ نشین آپ کی طرح زندگی بسر کروں گا، صلیبی جنگ میں حصہ نہیں لوں گا، مجھے معاف کر دیا جائے۔ سلطان ذیشان کے عفو درگزر اسلام کی بڑی شان ہے، اور آپ کی بھی۔ تمام اہل دربار جوسن کی مکاریوں پر حیران ہو رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ سلطان نور الدین زنگی جوسن کی کسی بات کا جواب دیتے، قاضی ابن ارسطو اپنی نشست پر کھڑے ہو گئے اور سلطان نور الدین زنگی کو مخاطب کر کے بولا، سلطان محترم، میں اس قطع کلمی اور مداخلت کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ قاضی ابن ارسطو کا لہجہ بہت نرم و شعری تھا۔ سلطان نور الدین زنگی نے حیرت سے قاضی شہر کی طرف دیکھا، پھر مؤدب لہجے میں کہنے لگے، فرمایا قاضی صاحب، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سلطان نور الدین زنگی بن ارسطو کے علم و فضل کی وجہ سے ان کا بے حد احترام کرتے تھے۔ یکایک ابن ارسطو کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ بڑی سے بڑی تکلیف اور بیماری میں پرسکون رہنے والا قاضی اس وقت حالت جلال میں تھا، اور شدت جذبات سے ابن ارسطو کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ ملت اسلامیہ کے اس دشمن نے بڑی مکاری اور بے حیائی کے ساتھ اعتراف کیا ہے کہ ماضی قریب میں عیسائیوں نے مسلمانوں کے ساتھ کچھ زیادتیاں کی ہیں۔ قاضی ابن ارسطو نے جوسن ثانی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا کہ وحشت درنگی کو زیادتی کہا جائے۔ یہ کہہ کر قاضی ابن ارسطو چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئے۔